اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 31۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 197 نمبر کی آیت سے لے کر 202 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 6 آیات ہیں، جس میں سے گزشتہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس سے پہلے بھی حج کا تذکرہ پایا جاتا ہے، 196 نمبر کی آیت، یعنی گزشتہ صفحے کی آخری آیت۔ یہ اس صفحے کی پہلی آیت میں بھی حج کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ حج کے جو ایام ہیں وہ ان کے مہینے معلوم ہیں۔ اشہر الحج 3 مہینے ہیں کہ جن کو اشہر الحج یا حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، ایک شوال، دوسرا ذیقعدہ اور تیسرا ذی الحجہ۔ اگرچہ حج کے جو مخصوص ایام ہیں وہ وہی ماہ ذی الحجہ کی 9، 10 اور 11، 12 تاریخیں ہیں کہ جس میں حج کے افعال انجام دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ عمرہ تمتع بھی حج ہی کا جز ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان حج کرنا چاہتا ہے اور اس نیت سے مکے جا رہا ہے تو وہ شوال سے عمرہ تمتع کر کے وہاں پر رک کے پھر حج کے فریضہ بجا لا سکتا ہے۔ شوال سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حج کے حوالے سے کچھ احکام کی طرف پہلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس نے بھی حج شروع کیا یا حج کے لیے احرام باندھ لیا ہے تو اس شخص کے اوپر حرام ہے کچھ چیزیں۔ یہاں پر چند چیزیں ذکر کی گئیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ ایک رفث یعنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فسوق، گناہ کرنا حرام ہے، ہر قسم کا گناہ ویسے بھی حرام ہے اور خاص طور سے احرام کی حالت میں حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جدال یعنی لڑائی جھگڑا یا جو لفظی تو میں ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ جدال سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ جو حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہیں وہ 25 چیزیں ہیں جن کو فقہا نے تو ذکر کیا ہے۔ شکار کرنا حرام ہے، مجامعت یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے، عورت کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرنا ہم بستری کے علاوہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانا، عورت کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا لذت کی نیت سے، یہ بھی حرام ہے۔ استمنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے منی خارج ہو، یہ بھی حرام ہے۔ شادی کرنا یعنی نکاح پڑھنا یا پڑھوانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اس طریقے سے سلا ہوا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ سرما لگانا حرام ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہے، جوتا موزہ وغیرہ پہننا بھی حرام ہے، یعنی انسان کے پیر کے جو اوپری حصہ ہے اس کو کھلا رہنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ چیزیں حرام ہے۔ مجادلہ یا وہی تو میں کرنا بھی حرام ہے۔ مچھر مکھی چوہے مارنا حرام ہے۔ زینت کرنا حرام ہے، تیل مالش کرنا حرام ہے۔ بدن کے بال نوچنا حرام ہے۔ مرد کے لیے سر ڈھکنا اور پانی میں ڈبکی لگانا یہ حرام ہے۔ عورت کے لیے چہرہ چھپانا حرام ہے۔ سائے میں چلنا حرام ہے۔ سائے میں یعنی مثلا جیسے بند گاڑی وغیرہ کے اندر یا چھاتا لگا کے چلنا یہ حرام ہے، ورنہ اگر انسان گزر رہا ہے اور کسی راستے میں مثلا بلڈنگ کے سائے سے گزر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ بدن سے خون نکالنا حرام ہے، ناخون کاٹنا حرام ہے، دانت نکالنا حرام ہے، اسی طریقے سے اسلحہ ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اتنی چیزیں حالت حرام میں یعنی جو انسان حج کر رہا ہے اس کے لیے حرام ہوتی ہیں کہ جن کے اپنے احکام تفصیل سے فقہی کتابوں میں توضیح المسائل اور مناسک حج جیسی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان حج کے لیے نکلا ہوا ہے، اسی حالت احرام میں چلتے پھرتے کوئی تجارت کرنا چاہے، کوئی چیز خریدنا چاہے، بیچنا چاہے، کوئی ایک ایسا کام کہ جس سے مالی فائدہ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس وقت تک کہ جب تک انسان جو ہے وہ حج کی حالت سے باہر نہ آ جائے۔ مثلا ایسا کوئی کہیں دکان لگا کے بیٹھ جائے اور اعمال ترک کر دے، نہیں، بس چلتے پھرتے یعنی اگر کوئی انسان تجارت کر سکتا ہے تو اس حد تک تجارت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں پائی جاتی، مناہی نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بیان کیا کہ جو حج کے
ارکان ہیں، یعنی جو کام جو اعمال حج میں انجام دیے جاتے ہیں ان کی طرف ایک مختصر اشارہ ہے کہ جب عرفات سے تم نکلو مشعر الحرام کے لیے تو اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کو اس طریقے سے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہاری ہدایت کیا، اگرچہ تم پہلے غافل تھے اور گمراہ تھے. یعنی انسان جو ہے وہ گویا حج کے اوپر گیا ہے، حج پر گیا ہے تو پروردگار عالم نے خاص عنایت کی ہے اور خاص ہدایت کی ہے، لہذا پروردگار عالم کو بھی یاد کرنا چاہیے، پروردگار عالم کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں انسان کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق دی کہ وہ بارگاہ الہی میں عبادت کے لیے حاضر ہوا ہے. حج کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان 9 تاریخ کی ظہر سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اور میدان عرفات میں ٹھہرے گا، وقوف کرے گا. وہاں پر بہرحال دعائیں ہیں، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، دعائے عرفہ امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور بھی اعمال عرفہ ہیں کہ جو انجام دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی تو انسان وہاں سے کوچ کر جائے گا مشعر الحرام یا مزدلفہ کے لیے، اور اس کے بعد آ کر مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء ادا کرے گا، اور اس کے بعد مزدلفہ میں رات بھر وہ قیام کرے گا، اور نماز صبح مزدلفہ میں ادا کر کے اور پھر مزدلفہ سے انسان کوچ کرے گا مینا کے لیے. مینا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ جا کر جمرہ عقبہ، یعنی وہ 3 جو پتھر ہیں یا 3 شیطان جو ہیں ان میں سے سب سے بڑے شیطان کو صرف کنکری مارے گا. یعنی 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے، 7 پتھر ان کو مارنا ہے، اور اس کے بعد پھر رمی کے بعد وہ انسان قربانی کرے گا، اور قربانی کرنے کے بعد بال یعنی حلق یا تقصیر کر کے انسان حالت احرام سے باہر آ جائے گا. اس کے بعد حالت احرام سے باہر یعنی احرام اتارنے کے بعد لباس احرام اتار دے گا. اس کے لیے کچھ عمل باقی رہیں گے، ایک طواف کعبہ اور دوسرا سعی، کہ انسان یعنی 10 تاریخ سے لے کر اور آگے یعنی اس مہینے کے آخر تک جب تک مکے میں ہے، جب بھی چاہے وہ احرام بغیر احرام کے جا کر پھر طواف کر سکتا ہے. طواف یعنی طواف حج، اس میں احرام شرط نہیں ہے. اور اس کے بعد طواف کے بعد وہ صحیح کرے گا، طواف کے بعد نماز طواف، اور نماز طواف کے بعد صحیح، اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف النساء، اور طواف النساء کے بعد نماز طواف. یہ انسان انجام دے لے گا تو وہ ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ ساری چیزیں انسان کے لیے حلال ہو جائیں گی. یہ ایک مختصر خاکہ ہے حج کا. لہٰذا جب انسان عرفات سے نکلے گا تو مشعر جائے گا، مزدلفہ جائے گا، مزدلفہ سے نکلے گا تو مینا جائے گا. اور تیسری آیت 199 نمبر کی آیت میں بھی وہاں سے یعنی مزدلفہ سے نکلنے کا حکم ہے کہ جیسے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے نکل دو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. چونکہ یعنی مینا کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان حرم واپس آتا ہے طواف کے لیے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام احکام کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ دروازے رکھے ہیں اور یہ وقوف رکھے ہیں کہ ان میں انسان اپنے کو پاکیزہ کرے اور بارگاہ الہی میں حاضری کے لائق بنائے. لہذا ذکر الہی، استغفار، اور اس کے بعد پھر ذکر الہی کا پھر ذکر کیا کہ جب یہ مناسک انجام دے لو تو پھر خدا کو ذکر یاد کرو، اور اس سے زیادہ شدید طریقے سے کہ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شدید طریقے سے خدا کو یاد کرو. اور اس کے بعد پھر بعض لوگ یعنی 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ہم و غم صرف دنیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی دے دے. لیکن جو انسان دنیا پروردگار عالم سے طلب کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور خیر عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی اور خیر عطا کر. لہٰذا جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اور ہمیں جہنم سے نجات دے، ایسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم یہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے پروردگار عالم ان میں ان کا حصہ رکھتا ہے. اور پروردگار عالم بہت جلد اور بہت تیز حساب کرنے والا ہے. یعنی انسان کو اپنی دعا محدود نہیں رکھنی چاہیے صرف دنیا کی حد تک، بلکہ آخرت کو بھی دعا میں شامل رکھنا چاہیے. اور آخرت کی نیکی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ
نیکی پالے بلکہ جنت پالے، بلکہ وقنا عذاب النار تک کی دعا کی پروردگار جہنم سے نجات بھی مل جائے، ورنہ ایک سلسلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم انسان کی قسمت میں جنت لکھ دے، لیکن اپنے عذاب کی بنیاد پر انسان پہلے جائے جہنم میں، پھر جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہو۔ لہذا ایک دعاؤں میں یہ دعا ضرور انسان کرے کہ پروردگار عالم جنت ایسی ملے کہ جس میں جہنم کا ہم کو ذائقہ نہ چکھنا پڑے یا جہنم میں جانے کی نوبت نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔